السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال جواب کا دوسرا پارٹ ہے اور 23 جولائی 2020 کا۔ اس میں کچھ سوالات جو قربانی کے علاوہ آئے تھے ان کے بارے میں بات کر لیں گے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح میں یہ شرط حضرت علی سے رکھی تھی کہ آپ ہماری بیٹی کے ہوتے ہوئے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، اور اس پر حضرت علی نے رضامندی ظاہر کی تھی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بات ایک دم جھوٹ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے خلاف اس قسم کی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں شادی کی اجازت دی ہے تو یہ عورتوں نے مشہور کیا ہے، اور عورتوں کے مشہور کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی تھی۔ ایک دم غلط بات ہے، کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی۔ مرد کو اگر اللہ نے اختیار دیا ہے دوسری شادی کرنے کا تو ایسی شکل میں وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض ملکوں میں فارم پہ یہ بات لکھی رہتی ہے جس پہ شوہر کو دستخط کرنی پڑتی ہے کہ میں پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اگر اس نے ایسی دستخط کر رکھی ہے تو فارم بنانے کا حکم کیا ہے، دستخط کرنے کا کیا حکم ہے؟ جس نے فارم بنایا ہے اس نے بھی گناہ کیا ہے، اور اگر اس نے دستخط کر دیے اس فارم پر اور اس کے باوجود دوسری شادی کرے گا، شادی ہو جائے گی۔ فارم پہ بھلے دستخط کے کیوں؟ آپ نے ایک ایسی شرط رکھائی ہے جو شریعت میں شرط ہی نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب آپ بہت سے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، آپ تقدیر کے بارے میں آپ کوئی مختصر بات بتائیے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں میں ایک جملہ صرف کیونکہ میں اس ٹاپک پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تقدیر ایک ایسا ٹاپک ہے میں گھنٹہ بھر بات کروں اور بات کرنے کے بعد پھر میں کہوں کہ اس میں کوئی کراس کوسچن ہے، پھر کراس کوسچن آ جائے گا۔ تو اس میں سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جائے اور تدبیر اختیار کی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، تقدیر ہے کیا؟ جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا، لہذا اب اس بندہ جہنم میں چلا گیا تو اس کی کیا غلطی ہے، اللہ نے لکھا ہے۔ یہ لکھنے کو جان لے، لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اللہ اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے۔ تقدیر نام ہے پروردگار عالم کی نالج اور علم کا، اپنے علم کی بنیاد پر وہ یہ بتا دیتا ہے کہ بندہ ایسا ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم یہ کرو، ایسے ہو جاؤ، یہ نہیں کہتا ہے تقدیر میں۔ تم جو کرنے والے تھے فیوچر میں، اس کو وہ جان گیا، جانتا ہی ہے کیونکہ رب ہے وہ، لہذا اس نے لکھ دیا کہ یہ بندہ ایسا ہوگا اور یہ کام کرے گا، لہذا جہنم میں چلا جائے گا۔ تو تقدیر نام ہے، ایک جملے میں تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا۔ اگر یہ بات آپ دماغ میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب ہمارے علاقے میں جب لوگ کوئی نئے گھر میں جاتے ہیں تو چاروں کونے پر اذان دیتے ہیں، یہ کیا سنت طریقہ ہے؟ اور کہتے ہیں کہ شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر کے قریب مسجد ہے تو 5 وقت روزانہ نماز ہو رہی ہے، شیطان بھاگتا تو ہے اذان سے، لیکن بھاگنے کے بعد جب اذان ختم ہوتی پھر آ جاتا ہے۔ ایک بات یہ چاروں کونے پہ اذان دینے کی جو بات آپ نے کہی یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، اس کو بھی جان لیں، کیونکہ ہماری عادت ہے کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، بلکہ اصول بنا رکھا ہے کہ جو کام اچھا ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ جس آدمی نے یہ اصول بنایا ہے وہ ہمیشہ گمراہی اختیار کرے گا۔ اصول بناؤ، جو کام ہمارے اللہ نے کہا ہے، رسول نے کیا ہے، کہا ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھلایا ہے، وہی کام اچھا ہے، بلکہ اچھا نہیں ہے۔ اگر یہ اصول بنا لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر اپنی طور پر اصول بنائیں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ ہر آدمی کی جو آئی کیو ہے، ہر آدمی کا جو دماغ ہے، بدھی ہے، وہ الگ الگ ہے۔ ہر آدمی الگ الگ نیکی تلاش کرے گا اور بناتا رہے گا۔ جیسے آپ نے یہ سوال کر لیا، یہ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پر سمجھا کہ اذان دینا اچھا ہے، لہذا ہم نے اذان کا کام مشروع سمجھ لیا کہ یہ سنت ہے،
سنت نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا ہمارے علاقے میں جب لوگ مر جاتے ہیں تو سونپ پھونک کر کے لوگ جو ہے قبر میں ڈالتے ہیں. آپ کے علاقے میں ڈالتے ہیں، یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں نہیں ڈالتے ہیں. یہ جو ہمارے علاقے اور تمہارے علاقے کی بات آ جائے تو سمجھ لینا کہ گڑبڑی ہے، کیونکہ سنت ہمیشہ لوکل نہیں ہوتی، انٹرنیشنل ہوتی ہے. بدعت ہمیشہ لوکل ہوتی ہے. ایک علاقے میں ہوگی بدعت، دوسرے والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا. ہمارے علاقے میں سونپ کا کوئی رواج نہیں ہے، آپ کے علاقے میں سونپ ڈالتے ہیں. آپ دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ چاروں کل پڑھ کر 4 ڈھیلے قبر میں رکھے جاتے ہیں ہمارے علاقے میں وہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو جب علاقے کی بات آ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندے نے ایجاد کیا ہے. اگر حبیب مصطفیٰ کا بنایا ہوا بتایا ہوا طریقہ ہوتا تو سب جگہ ایک ہوتا. یہ الگ الگ جو طریقہ آپ کر رہے ہیں یہ ایک بات کی دلیل ہے کہ یہ بدعت ہے. تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ مولانا صاحب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر علاقے میں بہت سی رسومات ہیں، آپ سنت طریقہ بتا دیں کہ سنت کیا ہے. دیکھیں میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں میں صرف سنت طریقہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یا تو آپ کی رسم ہے علاقائی اور یا وہ بدعت ہے. کیسے معلوم ہوگا کہ رسم ہے اور کیسے معلوم ہوگا کہ بدعت ہے؟ جب لازم سمجھ کر کریں اور ثواب سمجھ کر کریں تو سمجھ لینا بدعت ہے، اور جب لازم سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر نہ کریں تو سمجھے رسم ہے. اور میں ساری رسموں کا نام نہیں لے سکتا ہوں، کیونکہ جو رسم چھوٹ جائے گی کہنے سے زبان سے آپ سمجھیں گے کہ یہ مولانا نے ذکر نہیں کیا ہے، لہذا یہ کیا ہے، یہ جائز ہے. لہذا میں صرف بتا رہا ہوں سنت کیا ہے. بچے کے پیدا ہوتے ہی نمبر 1 بچے کو صاف کیا جائے. نمبر 2 بچے کو کے کان میں اذان دی جائے. نمبر 3 بچے کی تہنیک کی جائے. تہنیک کیا ہوتی ہے؟ کوئی میٹھی چیز، کوئی بزرگ آدمی ہو، اچھا آدمی نیک ہو، وہ منہ میں کوئی چیز چبائے اور اس کی دال تھوڑی سی بچے کے زبان پہ رکھ دے، اس کو تہنیک کہتے ہیں. 7ویں دن بچے کا نام رکھ دیا جائے اور عقیقہ کر دیا جائے. عقیقے میں بال نکال کر کے اس کو صدقہ کر دیا جائے، اس کے وزن کے برابر چاندی کو، اور جہاں پہ بال نکالا گیا ہے سر سے اس پہ ہلکا سا زعفران کو مل دیا جائے. بس اس کے علاوہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کہیں پان ہے، کہیں سپاری ہے، کہیں فلاں ہے، کہیں بچہ امی اٹھاتی ہے، کہیں خالہ اٹھاتی، سب بکواس ہے سب. اور سب سے زیادہ ان کاموں میں عورتیں انوالو ہیں. میں عورتوں سے، اپنی بہنوں سے، ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے اپنی زندگی سے شرک کو نکالیں اور بدعت کو نکالیں. یہ جو تم نے رسومات کی ایک لمبی لسٹ زندگی میں بنا رکھی ہے اور اس پر اتنی پابندی کرتی ہیں کہ نماز کی پابندی نہیں ہے لیکن رسم و رواج کی، خدا کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اس کا ذرا خیال کیا کریں. لہذا یہی طریقہ سنت ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. پوچھا گیا مولانا صاحب مسلمان بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرونا کوئی اللہ کی جانب سے بیماری نہیں ہے، بلکہ بندوں نے اس کو ایجاد کیا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا ہے، چاہے اللہ کی جانب سے ہو یا بندے نے بنایا ہو. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندہ بنایا، اگر اللہ نہیں چاہتا تو بندہ اپنے پلان میں کامیاب ہوتا؟ تو بندے کے ذریعے عذاب آ گیا، سبب بن گیا بندہ سبب بن گیا. لہذا آپ جو ہے اس کو ہر حال میں اللہ کی جانب سے ہی سمجھیں. جب سمجھیں گے اللہ کی جانب سے تب رجوع الی اللہ ہوگا. اور اگر جب یہ لوگوں نے جو ڈالا نا کہ انسانوں کا بنایا ہوا یہ وائرل ہے اور طرح ہے، یہ وائرس ہے جو وائرل کیا جا رہا ہے، بڑا وائرس ہے یہ، اور یہ سب کہنے سے بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پا رہا ہے.
اللہ کی طرف رجوع نہیں کر پا رہا. کیوں؟ کیونکہ اب تو اس کے دماغ میں یہودی سما گیا, چائنیز سما گیا کہ فلاں نے کیا ہے. بھائی جس نے بھی کیا ہے مصیبت تو آئی ہوئی ہے نا ہمارے اوپر, جھیل تو ہم رہے ہیں نا. لہذا ٹالنے والا کون ہے؟ یہی دعا کر دو کہ اللہ جن لوگوں نے کیا ہے ان کو ہدایت دے دے, جن لوگوں نے کیا انہیں کو کرونا لگ جائے. تو بھی تو اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے نا. کھٹانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. تو دعا کریں. لہذا رجوع اللہ ہی مسئلے کا حل ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب مقتدی کے بارے میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں, اور اب یہ سوال ایسا ہے کہ یہ ایک زمانے سے اختلاف رہا ہے. جو جس پر عمل کر رہا ہے عمل کرے, بس یہ سمجھ لے, سیدھی سی ایک بات ہے. میں ان لوگوں سے جو اس قسم کے مسئلے کی تبلیغ کر کے سامنے والے کو پریشان کرنا چاہتے ہیں, خدا کے واسطے ایسا نہیں کریں. منکر کے خلاف بولیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایک مسئلے میں دو حدیث آ جائے تو کوئی بھی حدیث والا ایک دوسرے کو منکر کی تعریف میں نہ لے جائے. ایک طرف اگر آ گیا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی تو اس کی تعویل کر رہا ہے ایک بندہ کہ اس سے مراد امام نہیں بلکہ انفرادی نماز ہے. دوسری جگہ آ گیا ہے کہ امام کی قرات سب کی قرات ہے. تو جو لوگ جس پر عمل کر رہے ہیں خدا کے واسطے اس پر عمل کریں. ان مسائل میں الجھ کر اب اس مسئلے کا حل نہیں تلاش کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ 1200-1300 سال سے مسئلہ الجھ چکا ہے. لہذا آپ جس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری نماز کو قبول فرما لے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب لون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گاڑی کے لیے لون, گھر کے لیے لون, تجارت کے لیے لون. میں آپ کو تینوں کے بارے میں ایک ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں. اگر گاڑی نہیں لیں گے تو مر جائیں گے بھوکوں, تو پھر لون کے ذریعے گاڑی لی جا سکتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اضطراری حالت. گھر آدمی کے پاس نہیں ہے, کہیں سے پیسہ بھی نہیں مل رہا ہے اور سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے, تو اتنا لون لے سکتا ہے مجبوری درجے میں جتنے میں اس کے کام چل جائے. لگژری گھر نہیں بنا سکتا ہے. مثال کے طور پر فرش بھی بنتا ہے, پلاسٹر کر دیا جائے, ٹائلز بھی لگتی ہے, ماربل بھی لگتا ہے. اب آپ لون لے کر کے ماربل لگائیں, یہ کسی کے نزدیک جائز نہیں. فرش بنا دیں, کام چلائیں. لہذا اتنا پیسہ لون لے کر کے مجبوری حالت میں گھر. اب رہا تجارت کے لیے کوئی پیسہ مل ہی نہیں رہا کہیں سے, بندہ بھوکوں مر رہا ہے یا یہ کہ بھوکوں مر جائے گا, ایسی شکل میں آدمی کو چاہیے کو مجبوری درجے میں وہ پھر تجارت کے لیے بھی لون لے سکتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر ٹرسٹ کے ہاسپٹل ہوتے ہیں تو کیا امیر لوگ اس میں جا کر کے علاج کرا سکتے ہیں؟ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو یہ ٹرسٹ کے ہاسپٹلس ہوتے ہیں دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک علاج یہ ہوتا ہے ایک شرط یہ ہوتی ہے ہاسپٹل کی کہ جو بھی ہمارے یہاں آئے گا ہم اس کا علاج کریں گے, امیر ہو غریب ہو, جو ہم کو کنسیشن دینا ہم سب کو دیں گے. اگر ان کی یہ شرط ہے تو پھر کوئی بھی جا سکتا ہے. اور اگر انہوں نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ ہمارے پاس وہی لوگ آویں جن کی آمدنی اتنے سے کم ہے, ہم انہیں کو کنسیشن دیں گے, بچہ سے فل چارج کریں گے. اب وہاں پر جا کر دھوکہ دے کر کے اپنا سرٹیفکیٹ لگا کر کے یا یہ جھوٹ بول کر کے وہاں پر علاج کرانا ایسے لوگوں کا جو امیر ہیں وہ ناجائز ہے. یہ جو میں نے ابھی لون کی بات کی آپ سے, یہ وہ لون ہے جس پر بینک انٹرسٹ دیتا ہے. مطلب لون سے مراد وہی ہے کہ قرضہ جس میں کہ سود بھرنا پڑے. یہ مجبوری درجے میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب کہ آج فجر میں ایسا ہوا کہ امام صاحب لیٹ تھے
لوگوں نے بہت انتظار کیا، امام صاحب نہیں آئے، لہذا تکبیر کہہ دی گئی اور مجھے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا گیا۔ میں جیسے ہی امامت کے لیے آگے بڑھا، اقامت ختم ہو گئی کہ اللہ اکبر کہنا چاہتا تھا، اتنے میں امام صاحب دروازے پر آ گئے اور وہیں سے ہم کو روک دیا، رکو رکو میں آ گیا ہوں۔ ان کا ایسا کرنا اور ہم کو روکنا کیسا ہے؟ ان کو روکنا نہیں چاہیے تھا، اب جس کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اسی کو نماز پڑھانی چاہیے تھی۔ بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں جس دن اتریں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو مغرب کی اقامت ہو چکی ہوگی، حدیث میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مہدی علیہ السلام بڑھائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، تو وہ غالباً یہ جملہ کہیں گے کہ نہیں، اقامت جس کے لیے کہی گئی ہے ابھی وہ امامت۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کریں گے، لیکن اس وقت یہ جملہ کہیں گے۔ تو بہرحال ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر کر دیا گیا ہے اور نماز پڑھا دی گئی ہے تو نماز ہو گئی ہے، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اور اب اس کو ایشو بھی نہیں بنانا چاہیے کہ آپ نے میرے ساتھ، ٹھیک ہے وہ جو کچھ ہو گیا ہو گیا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چھوٹی باتوں کو ایشو نہ بنائیں۔ آپ نے سوال کیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں جواب دے رہا ہوں، آپ بعد میں امام صاحب کی جا کر کالر پکڑ لیں، ایسا نہیں کریں۔ جو ہو گیا ہو گیا۔ پوچھا گیا مولانا صاحب واٹس ایپ کا گروپ بنانا اس نیت سے کہ نیکی پھیلانا ہے، کیا یہ کار ثواب ہے؟ اگر کار ثواب ہے تو آپ نے کہا ہے کہ ثواب کے لیے وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اگر آپ کریں گے تو بدعت ہو جائے گی، تو یہ کہیں بدعت تو نہیں ہوگی؟ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ کے ذریعے ہم اگر نیکی پھیلانا چاہیں تو یہ ثواب سمجھ کر ہم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا نہیں واٹس ایپ کے ذریعے نیکی پھیلانے کو، تو ایسی شکل میں یہ بدعت تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں نے جہاں پر بدعت کے بارے میں بات کی یہ بتایا ہے کہ وہ کام اگر اللہ کے رسول اپنے زمانے میں کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے تھے، یا اللہ کے رسول کو وہ کام معلوم ہی نہیں تھا۔ مطلب واٹس ایپ کیا چیز ہے، ویڈیوگرافی کیا چیز ہے، تقریریں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جائیں گی، یہ کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ لہذا وہ کام جو حضور کر سکتے تھے اور اس کو نہیں کیا حضور نے، وہ آپ کریں گے تو بدعت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ قبر پہ چادر ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر پہ چادر ڈالنا چاہتے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ڈال سکتے تھے، نہیں ڈالا۔ اب جو بھی ڈالے گا وہ بدعت ہوگا اور گنہگار ہوگا۔ یہ واٹس ایپ حضور کرنا جانتے ہی نہیں تھے، کرنا چاہتے تو کر نہیں سکتے تھے، لہذا اگر کوئی یہ کام کرے گا تو یہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ عید کی نماز مسجد میں 2 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے اس وقت مجبوری درجے میں جمعہ کا فتویٰ دیا گیا ہے کہ وقت الگ الگ متعین کر کے جگہ کو تھوڑا سا چینج کر دیا جائے، اور مجبوری ہے لہذا 2 مرتبہ 3 مرتبہ مسجد میں عید کی نماز سوشل ڈسٹینس کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ جملہ کہنا کہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے، اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول بھی راضی ہو جائے، یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے یہ بات تو صحیح ہے، رسول راضی ہو جائے تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ قیامت میں ہمارے کام سے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچے کہ میں ان کا امتی تھا اور میں نے غلط کام کیا۔ اس لحاظ سے اگر وہ نیت کرے کہ قیامت میں رسول راضی ہو جائے ہمارے عمل سے اور ہماری سفارش کرے، ہمارے خلاف نہ ہو، تو یہ نیت سے جملہ کہا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب نماز میں بہت زیادہ خیال آتا ہے کیا کروں؟ سب سے پہلی بات میں آپ سے، جس نے بھی سوال کیا ہے یا جس کو بھی خیال بہت آ رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ بیٹھ کر دیکھیں کہ ہم جب تنہا رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ اگر تنہائی میں ہم گناہ کر رہے ہیں تو نماز میں کبھی بھی دل نہیں لگ سکتا، خیال آئیں گے۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر صرف اس ایک چیز کو صحیح کر لیا جائے تو نماز میں دل لگے گا۔ اسی طریقے سے نگاہ آدمی کی صحیح اگر ہو جائے تو بھی نماز میں دل لگے گا۔ تیسری چیز، نماز پڑھتے وقت اگر لگاتار سجدے کی جگہ پہ دیکھا جائے گا تو بھی نماز میں دل لگے گا۔ یہ سب ترکیبیں ہیں۔ اور جب آدمی غسل کرے تو اس وقت پیشاب نہ کرے،
ایسے لوگوں کو بھی وسوسے بہت آتے ہیں. یہ آپ کی ترکیبیں بتا دیا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب ہم لوگوں کے یہاں بوڑھی عورتیں خاص کر اگر ہم کرسی پر یا چارپائی پر بیٹھ کر پیر ہلاتے رہتے ہیں تو منع کرتی ہیں, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اب تک کوئی ایسی حدیث نہیں ملی ہے کہ یہ عورتیں جو منع کرتی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں نہ اچھا لگتا ہو تو عورتوں نے منع دادی نانی دلیل نہیں دے پائی تو انہوں نے اسلام کا سہارا لے لیا ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا کہ بیٹا یہ اسلام میں اچھا نہیں ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی بات کو سمجھانے کا. تو وہ نام سمجھا پاتی نہیں ہے, پڑھی لکھی ہوتی نہیں زیادہ, تو انہوں نے یہ کر دیا, وہ رسم چل پڑی. بہرحال یہ بھی لگتا ہے مسئلہ جو ہے وہ عورت کا ہے کہ عورتوں کی کتابوں میں جو لکھا ہے اسی میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ڈیجیٹل تسبیح پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا ہاتھ کی تسبیح پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا وہ دانے والی تسبیح پڑھنے میں ثواب ہے. اچھا لوگوں کے پاس بھی کام تو ہے نہیں, لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, لاک ڈاؤن بھی ہے اور بیکار بیٹھے ہیں تو سوالات پوچھتے رہتے ہیں. تسبیح کا تعلق خلوص سے ہے, خلوص کے ساتھ دل لگا کر آپ پڑھیں گے, اس سے کوئی مطلب نہیں انگلی پہ پڑھ رہے ہو, دانے پہ پڑھ رہے ہو یا ڈیجیٹل تسبیح پڑھ رہے ہو, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. بحث یہ کہ جس وقت تسبیح پڑھی جا رہی ہے اس وقت دل کدھر ہے, کیفیت کیا ہے, اس لحاظ سے ثواب ہے, اس کی بنیاد پر ثواب آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی ہاتھ پر تسبیح پڑھے اور یہ سمجھ کر پڑھے کہ سنت طریقہ ہے کہ ہاتھ پر تسبیح پڑھے تو اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا, تسبیح کا ثواب الگ ملے گا, سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ ملے گا. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی اور بیوی نے شوہر سے غصے میں کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیجیے. شوہر نے ان کے کہنے پر کہا ٹھیک ہے آپ میری طرف سے فارغ ہیں. اگر ایسا اس نے کہا تو طلاق ہوئی کہ نہیں؟ ایک طلاق ہو گئی, یہ طلاق کنایا ہے اور طلاق ہو گئی. ایک عجیب سوال کیا ہے, 2 سال پہلے بھی غالباً یہ سوال آیا تھا اور جواب دینے کی کوشش بھی کیا تھا میں نے. سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب امام اعظم علیہ الرحمہ کس کے خلیفہ تھے؟ امام اعظم علیہ الرحمہ کو لفظ تصوف معلوم بھی نہیں تھا, معاف کر دیجئے مجھے, میں کہنا چاہتا ہوں. اسی لیے فقہا کی کسی کتاب میں کتاب التصوف کا ذکر نہیں ہے. بعض جو چیپٹر باندھے گئے نا حدیث میں کتاب التصوف کا ذکر نہیں ہے اور فقہ کی کتاب میں نہیں ہے. یہ جو مروجہ تصوف ہے یہ بات کی ایجاد ہے, اس کو یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تصوف کسے کہتے ہیں, وہ تصوف جو آج چل رہا ہے. پھر پوچھا ہے کہ سیاستہ کے جو محدثین ہیں وہ کس کے خلیفہ ہیں اور ان کا خلیفہ کون ہے؟ بابو یہ بھی کسی کے خلیفہ نہیں اور ان کا بھی کوئی خلیفہ نہیں ہے. یہ سب لوگوں نے لوگوں کی بات کی ایجاد ہے. اور پھر پوچھا ہے کہ مولانا صاحب اس کی سند جو حضرت علی سے لوگ کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے ایک بہت بڑے صوفی سے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ اگر یہ حضرت علی سے جو سند کی بات کہی جاتی ہے, حضرت علی سے سند کی بات کہی جاتی ہے, اگر اس کو حدیث کی طرح تحقیق کی جائے گی تو یہ سند کا سلسلہ حضرت علی تک نہیں پہنچے گا. تاریخی لحاظ سے کریں گے تو ہو جائے گا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھول ہے, کہیں پہنچ نہیں سکتی سند. لہذا یہ دونوں سوال کا جواب یہ ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.